جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں کہ وہ کچھ چکھ لے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شراب فیما تیمو جو کچھ انہوں نے چکھ لی. اس سے بعد لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں جان بوجھ کر کہ بھائی ایمان ہو عمل صالح ہو تو کچھ نہ کچھ اس میں سے چکھ لینا جو ہے یہ ممنوع نہیں ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہ دھوکہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی لگ گیا تھا. تو آپ حیران ہوں گے کہ حضرت قدامہ بن مظعون جو ہیں یہ بدری صحابی ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے قرآن سے غلط استدلال کیا. تو اس سے معلوم ہوا جو لوگ نعرے مارتے ہیں اور ایک من گھڑت موضوع اور باطل روایت کو اصحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ یہ باطل روایت ہے، جھوٹی ہے، موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے. یہ پڑھ کر کہتے ہر صحابی جو ہے نا وہ نجم ہے اور جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. آؤ پھر پیروی کرو. آج کی تلاوت میں ایک آیت یہ بھی آئی جو سورہ مائدہ ہی کی آیت ہے اور 7ویں پارے میں چلی گئی ہے، جو کہ سورہ مائدہ 7ویں پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے. وہاں 2-3 آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور یہ شراب کو حرام قرار دینے کے بارے میں 2-3 مرتبہ وحی نازل ہوئی اور آیات نازل ہوئی. اور یہ مقام جو ہے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 90 آیت نمبر 91 92 اور 93 سورہ مائدہ کی یہ ان آخری آیات میں سے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جب نازل فرمایا کہ اب شراب جوا وغیرہ سب حرام ہیں اور رجس من عمل الشیطان یہ شیطانی عمل ہیں فاجتنبوہ لعلکم تفلحون تو تم ان کاموں سے اجتناب کرو. اگلی آیت جو آیت نمبر 91 ہے اس میں بھی یہی ذکر آیا اور فرمایا فہل انتم منتہون اب بعد بھی آؤ گے یا نہیں، رکو گے بھی صحیح شراب خوری سے یا نہیں. پہلے فرمایا تھا یسألونک عن الخمر والمیسر، جیسا کہ آپ دوسرے پارے میں سن چکے کہ اللہ یہ آپ سے اے محبوب پوچھتے ہیں جوے اور شراب کے بارے میں. تو آپ فرمائیے ان میں گناہ ہے اور کچھ لوگوں کے منافع بھی ہیں لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بولیے بڑا ہے. پھر چونکہ اب صاف منع نہیں تھا نا تو لوگ اس طرح کچھ پیتے رہے. کچھ لوگ سیانے زیادہ سیانے تھے تو بعد آ گئے تو جو پیتے تھے تو ان میں سے بعض لوگوں نے نماز پڑھی تو نماز میں بھولنے لگے. تو پھر آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. آپ کا ذہن چلا گیا نا. اس کے بعد یہ تیسرا مقام ہے، فرمایا اب بعد بھی آ جاؤ، ہم پہلے جو 2 مرتبہ آیات نازل کر چکے ہیں وہ تمہیں اس موذی چیز سے دور رکھنے کے لیے اتاری تھیں لیکن اب تک تم رکے نہیں. فہل انتم منتہون اب رکو گے بھی صحیح یا نہیں. یہاں فرمایا آیت نمبر اس کی مائدہ کی آیت نمبر جو 93 ہے نا اس میں یہ ارشاد فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں کہ وہ کچھ چکھ لے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شراب فیما طعموا جو کچھ انہوں نے چکھ لی، جو انہوں نے چکھ لی. اس سے بعد لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں جان بوجھ کر کہ بھائی ایمان ہو عمل صالح ہو
تو کچھ نہ کچھ اس میں سے چکھ لینا جو ہے یہ ممنوع نہیں ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہ دھوکہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی لگ گیا تھا. مثلا ایک صحابی ہیں قدامہ ابن مظعون، یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سالہ ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر اور ام المومنین سید حفصہ جو حضور کی زوجہ ہیں اور حضرت عمر کی کیا ہے بولیے بیٹی، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے اور سیدہ حفصہ کے یہ دونوں کے ماموں ہیں. کون؟ قدامہ بن مظعون. ان کے ایک اور بھائی ہیں بہت بڑے متقی نیک اور پرہیزگار تھے، ان کا نام ہے عثمان ابن مظعون. تو یہ قدامہ بن مظعون جو ہیں یہ ایک مقام پر بحرین کے گورنر تھے، وہاں انہوں نے شراب پی اور شراب کا اثر ان پر دیکھا گیا. تو ایک صاحب جو ہے جارود ان کا نام تھا، انہوں نے آ کر شکایت کی سیدنا فاروق اعظم کو. یہ لمبا قصہ ہے. تو سیدنا فاروق اعظم کی اور ان کی آپس میں گفتگو ہوتی رہی، اور کئی دن بعد یہ پھر آتے کہ جی اس کو تو حد لگتی ہے، آپ نے حد نہیں لگائی. لمبا قصہ ہے، اس طرف ہم نہیں جاتے. تو بالآخر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سزا دی، حد لگائی، کوڑے لگائے. تو وہ ناراض ہو گئے اور بولتے نہیں تھے. پھر ایک سفر حج یا سفر عمرہ پر گئے تو راستے میں بھی وہ نہیں بولے. پھر ایک مقام پر جو ہے نا حضرت عمر سو رہے تھے تو ان کو خواب میں آیا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کا بھائی ہے، اس پر جو حد لگنی تھی وہ تو لگ گئی، اب اس کو راضی کرو. تو آپ اٹھے اور آپ نے فرمایا بھائی قدامہ بن مظعون کو لے آؤ. تو لوگ لینے گئے تو وہ آئے نہیں. تو آپ نے فرمایا ان کو زبردستی لے آؤ. تو زبردستی لے آئے تو آپ نے ان کو راضی کیا، وہ راضی ہو گئے، پھر گلے ملے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی یہاں ہے جناح فیما طعموا اذا متقوا. جب انہوں نے تقوی اختیار کیا تو کہنے لگے تقوی تو یہ ہے کہ اس چیز سے بچو، اور آپ بچے نہیں ہو. تو آپ حیران ہوں گے کہ حضرت قدامہ بن مظعون جو ہیں یہ بدری صحابی ہے، قدیم صحابہ میں سے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اور وہ قرآن سے استدلال بھی کر رہے تھے، قرآن سے دلیل بھی رہے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے شراب پی، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے قرآن سے غلط استدلال کیا. تو اس سے معلوم ہوا جو لوگ نعرے مارتے ہیں اور ایک من گھڑت موضوع اور باطل روایت کو اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ باطل روایت ہے، جھوٹی ہے، موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے. یہ پڑھ کر کہتے ہر صحابی جو ہے نا وہ نجم ہے اور جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، آؤ پھر پیروی کرو. وہ تو قرآن سے دلیل پکڑ رہے ہیں تو پھر کرو نا پیروی. ان کی پیروی کرو گے یا فاروق اعظم نے یا حضرت جارود نے اور حضرت ابو ہریرہ نے بھی ان کے خلاف گواہی دی تھی، حتیٰ کہ ان کی بیوی نے بھی ان کے خلاف گواہی دی تھی. ہاں وہ پیتے ہیں. آخری گواہی ان کی بیوی کی تھی. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آپ ہماری گواہی پر کچھ تردد دکھا رہے ہیں، حضرت جارود کی گواہی پر بھی اور میری گواہی پر بھی، اس کی اہلیہ سے ذرا پوچھ لو. تو ان کی اہلیہ کے پاس بندہ بھیجا گیا بحرین. تو انہوں نے کہا ہاں انہوں نے پی ہے. تو ان جنہوں نے آ کر شکایت کی اور جنہوں نے ان کو سزا دی ان کی پیروی تو بن سکتی ہے، لیکن ان کی پیروی تو معلوم ہوا کہ یہ غلط ہے کہ جس بھی صحابی کی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے. بالکل غلط ہے یہ. بلکہ میں نے پڑھا کہ امام طحاوی نے اور ابن حزم ظاہری نے لکھا کہ ایک صحابی تھے ابو طلحہ، ان کا نام ہے زید بن سہل، اور یہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں. اور ایک غزوہ میں گئے تھے تو جہاد میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، بحری جہاد میں. تو 8 روز تک 8 روز تک بحری جہاد یا کشتی یعنی سمندر میں ان کا انتقال ہو گیا. 8 روز تک جزیرہ نہ ملا کہ ان کو دفن کیا جائے.
یعنی کنارہ نہ مل سکا. 8 روز بعد کنارہ ملا نا تو ان کو دفن کیا گیا. وہ کہتے ہیں ان کے جسم میں قطعاً کسی قسم کی بو تک پیدا نہیں ہوئی تھی اور کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. اور پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ حضرت ام سلیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک ایک روئی سے کپاس سے جمع کرتی اور اس کو نچوڑ کر شیشی بھرتی تھی. ام سلیم، ہاں جی. تو صحیح مسلم میں ان کی حدیث ہے. اور پھر وہ جب بچیوں کی شادیاں ہوتی تھی تو خوشبو کے طور پر وہ دیتی تھی حضور کا وہ پسینہ مبارک. سیدہ ام سلیم انصاریہ، یہ ان کے شوہر ہیں حضرت ابو طلحہ زید بن سہل. تو بڑے جلیل القدر صاحب کرامت بزرگ ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ وہ آسمانی برف جو ہے نا وہ روزے کی حالت میں کھاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. حالانکہ ان کے اس اجتہاد کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا. آپ سمجھ گئے؟ تو معلوم ہوا کہ ہر بات ہر صحابی کی اقتداء کے لیے نہیں ہے. اصحابی کا نجوم یہ جو پڑھا جاتا ہے یہ تو ویسے غلط ہے موضوع اور من غلط روایت ہے. لیکن ہر صحابی قابل اقتداء یا ہر صحابی کا ہر عمل قابل اتباع نہیں ہے. تو یہ رٹا جو ہم لوگ لگاتے ہیں یہ نہیں لگانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر کتاب و سنت کے رموز و اسرار آشکار فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وہ قدامہ بن مظعون والی روایت کون سی کتاب میں ہوتا؟ قدامہ بن مظعون والی روایت جو ہے وہ تو بہت سی حدیث کی کتابوں میں ہے. آپ جب اگر آپ یہ میری تقریر لگانا چاہتے ہیں تو پھر یہ امام عبد الرزاق نے بھی بیان کیا ہے, امام بیہقی نے بھی بیان کیا ہے, امام ابن سعد نے بھی بیان کیا, امام ابن شبہ نے بھی بیان کیا, امام ابن عبد البر نے بیان کیا, ابن اسیر جزری نے بیان کیا, علامہ اسقلانی نے بیان کیا, ابن الملکن نے بیان کیا, علامہ سعیدی نے بھی بیان کی ہے. تو بہت سی کتابوں, ذاہبی نے بھی بیان کی ہے. اور میری کتاب جو ہے الصحابۃ و طلقاء, ہاں جی, اس میں بھی یہ بہت سارے حوالہ جات کے ساتھ بیان کی ہوئی ہے.